اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اس کے گھر میں یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو یقین کر لیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، جس موضوع کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنایا جا رہا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہے۔ اس کی بھی آگے کئی نشانیاں ہیں۔ ایک تو من حیث المخلوق تمام انسانوں اور چرند پرند سے محبت ہے۔ ایک بغیر تمیز رنگ و نسل اور بلا تفریق و مذہب دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں سے ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا مسلمان۔ اور ایک مسلمانوں سے محبت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ کے مطابق ایک فرقے کے ماننے والوں یعنی اپنے احباب جماعت سے محبت اور پیار سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرنا اور اپنے بھائی یا بہن کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے۔ اس کی ایک شاخ اپنے عزیز و اقارب اور اہل خانہ سے حسن و سلوک اور پیار سے پیش آنا ہے۔ اس مضمون کو جب ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ پاتے ہیں، جن کی تربیت اور رفاقت کے زیر اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے بھی آپس میں پیار و محبت اور الفت کے ایسے پھول بکھیرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نمونے کو دیکھ کر اور خوش ہو کر اسے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 10 ترجمہ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں خود تنگی درپیش تھی۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، یہ کس طرح پتہ چلے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تیرے راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہو تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ کھلائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کو نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہ 3 بیٹیوں کا باپ، ان 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ محترم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس نعمت سے محروم رہ جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال کا لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ تو محترم ناظرین، میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کریم کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور تم اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخیوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے، قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والا لوگوں میں سخی ہو اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ قوم پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھیے، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی گھر ایسا ضرور ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے اور کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ایسے گھر بھی ہوں گے جس گھر کے والدین اپنے بچوں سے راضی نہیں ہوں گے، وہ ناخوش ہوں گے، اولاد اپنے والدین کی فرما بردار نہ ہوگی، تو وہاں اب دیکھنا وہ شخص ہمیشہ زندگی میں ناکام رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ کو خوش رکھیں اور ان سے دعائیں لیں، ان کا حال پوچھیں، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کریں۔ اگر آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو انہیں راضی کریں اور ان سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا، ماں باپ راضی ہوں تو خدا راضی۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں، نیک بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی، اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈ ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تو جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے اور سردی کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کو بڑا کاروبار، بڑی گاڑیاں اور بڑا گھر عطا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جسے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ گاڑی، بنگلہ، دولت، عزت، کاروبار، یہ سب چیزیں اللہ راضی ہونے یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں،
آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں اور بڑے بنگلے اور زمینیں جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے۔ محترم ناظرین، بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی بنگلہ اور دنیا کی عیش و آرام دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے عام سے کمزور سے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقع کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، کبھی مال، کبھی جان اور کبھی اولاد سے آزمائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دونوں جہاں کے مالک، ہم پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب کریم، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔